اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ رسپانسبلٹی کسی طرح کا پروسیکیوشن جو ہے کرمنل پروسیکیوشن اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کا جو کمپلینٹ تھی اور جس طرح کی بھیانک ویڈیوز ہم سب نے دیکھی، آپ سب نے دیکھی، اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے اور بڑا فعال کردار ہے. تو اس کے بعد اگر جو کمپلیننٹ صاحبہ ہیں یا جس نے بھی کمپلینٹ داخل کی ہے، اگر تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ان کا شاید 164 کا بھی بیان ہے، تو اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو کہیں برائبری ہوئی ہے یا کوئی تھریٹ دیا گیا ہے ان کو. اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے اگر وہ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، اس کے فورینزکس موجود ہیں، جو آڈیو ٹیپس چلے ہیں، اور فورینزکس سب کو پتا ہے کہ اس کی ویراسٹی ثابت ہو چکی ہے. تو یہ لاکھ کچھ بھی کر لیں، یہ رفع عامہ کا پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے. سوسائٹی کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہوگی کہ اگر یہ کمپلینٹ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. فروغ نسیم صاحب، سوسائٹی کی جانب سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا سامنے آیا ہے. پرائم منسٹر عمران خان اس معاملے کی خود نگرانی کر رہے ہیں، ان کی کیا ہدایات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہدایت دی ہے اور مجھ تک پہنچی ہیں، اور ہم بھی اس سے تو ایکٹیو تھے، وہ یہی ہے کہ اس کو جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں عدیل، جو ہم نہیں کریں گے، ہم نہ انویسٹیگیشن کو انفلوئنس کریں گے، انویسٹیگیشن تو ایکچولی ہو بھی چکی ہے، نہ عدالت کو انفلوئنس کریں گے، لیکن اپنا بھرپور مقدمہ عدالت کے سامنے یہ رکھیں گے. اور وہ یہ ہے 1979 کا ایک ججمنٹ ہے صادق کا، اس میں جسٹس دوراب پٹیل نے یہ کہا تھا کہ یہ دراصل یہ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے عدالت کی کہ وہ ٹروتھ اور سچ کو ڈٹرمن کرے. اور اس سے قطع نظر کہ کوئی ہاسٹائل وٹنس ہو جاتا ہے یا انفیوریبل وٹنس ہو جاتا ہے، عدالت کو اپنی ڈیوٹی یہ دیکھنی ہے کہ اگر کمپلیننٹ بھی جو سٹار وٹنس ہے، اگر وہ بھی منحرف ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے، ہاسٹائل ہو جاتا ہے، انفیوریبل ہو جاتا ہے، تو عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ سچ کیا ہے، اور سچ کے بعد پھر کنوکشن ہوگا یا کوئٹل ہوگا. یعنی کسی طرح بھی اس نہ اسٹیٹ میں ہٹنا ہے، اور عدالت سے ہم نے یہی استدعا اس کرنی ہے. کیس میں کیا سامنے آئی ہیں وجوہات؟ جو لڑکی کا بیان ہے وہ اپنے بیان سے کیوں مکری ہیں؟ کیا کوئی برائب کا چکر ہے، یا پھر ان کو کسی چیز کا ڈر ہے، یا ریاست ان کو پراپر سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی؟ کیونکہ آج آئی جی صاحب نے جو بریفنگ دی ہے آپ کو، پولیس کے اعلیٰ حکام نے آپ کو جو بریفنگ دی ہے، اس میں ایسی کوئی چیزیں سامنے آئی ہیں؟ میں دیکھیے آپ دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میں اس پہ ٹیلی ویژن پہ میڈیا پہ کوئی ڈسکلوجر نہیں کر سکتا. ایسی بات ہے کہ آئی جی صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور پروسیکیوٹرز نے ایک بریفنگ دی ہے، لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. جنرل یہ کوئی بھی اگر کمپلیننٹ ہے جو کہ اتنی وحشیانہ ایک کرائم ہوا ہے، تو یا تو برائبری ہوئی ہے ون، یا تھریٹ ہے. اب ارسپیکٹو وہ ہاسٹائل بھی ہو جائیں، انفیوریبل بھی ہو جائیں، جو ریاست کی ڈیوٹی ہے، وزارت قانون ہے، ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ہیں، میں ہوں، لا سیکرٹری صاحب ہیں، اور پولیس بھی، آئی جی صاحب بھی بڑے اس میں پرو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، پروسیکیوٹرز بھی. ہم اس کو آخری رہے، ہمیں جو ویڈیو آئی ہے نا، اس کے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کیا ہے. وہ ویڈیو جو آئی تو وہ نہ صرف یہ جو اکیوز صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈینائی کبھی نہیں کیا، اور نہ کمپلیننٹ نے ڈینائی کیا، بلکہ اس کا سہارا بھی لیا. اور 98 کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو یا کوئی میڈیا میں چیز آتی ہے اور وہ ڈینائی نہیں کی جائے تو اس کا بھی کانسیکوینس. فروغ نسیم صاحب، یہ جو موٹر وے جو ایک ریپ کیس تھا، پھر شاہ رخ جتوئی کیس تھا، پھر عثمان مرزا والا یہ والا کیس ہے، نور مقدم کیس ہو، اس طرح کے جو کیسز ہماری سوسائٹی پہ ان کا بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جب یہ سوسائٹی میں یہ پیغام جاتا ہے کہ اتنے مہینوں بعد بھی ان کیسز پر ابھی تک یہ پیش رفت ہے. تو کیا ہمارے نظام انصاف میں اس سے متعلق قانون میں حکم ہے، یا ہماری جو پروسیکیوشن ہے یہ اس کی صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے؟ کیونکہ عدالتیں کہتی ہیں کہ کیس تو پروسیکیوشن نے لے کے چلنا ہوتا ہے.
نہیں عدیل، تھوڑا سا میں ود ڈیو رسپیکٹ، یہ بات ہے تو صحیح، لیکن تھوڑی سی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا جہاں میں جو قوانین ہیں اور دنیا جہاں میں جو کرمنل ٹرائلز ہیں، امریکہ میں ابھی ایک کرمنل ٹرائل ہوا تھا، وہ 25 سال لگے تھے اس میں۔ انگلینڈ میں کتنے سال لگتے ہیں، بہت سی ایسی عدالتیں ہیں جہاں کرمنل ٹرائل جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں، لیکن انصاف کا خون بھی نہیں کرنا۔ آگے دیکھیں کہ نور مقدم کیس ہے، اس کو باقاعدہ پروسیکیوشن ہو رہی ہے، اس کی باقاعدہ پیروی ہو رہی ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے شاہ رخ جتوئی کی کیس کا کہا ہے، تو وہاں گورنمنٹ آف سندھ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ میرے خیال میں تو اس گورنمنٹ سے سوال کیا جائے، وہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی، اور وہ کیوں نہیں کی تو وہ تو خود بتائیں گے۔ سر آپ نے بات کی ہے کہ کرمنل ٹرائل ڈیلے ہوتے ہیں، 25 30 سال لگ جاتے ہیں کیسز کے فیصلے آنے میں۔ 1935 کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جب تک کہتے ہیں اس کو تبدیل نہیں کریں گے تب تک اس طرح سے تبدیلیاں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم نے عموماً اسی اس کو دیکھتے ہوئے، اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اسی سسٹم کے ہوتے ہوئے وکٹم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو کرمنل ہوتا ہے وہ سائیڈ سے ہو کے نکل جاتے ہیں۔ تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، جب تک اس کو چینج نہیں کریں گے جیسے بنگلہ دیش، انڈیا نے کیا، تب تک آپ کو لگتا ہے کہ جسٹس ایسے ہی ڈیلیڈ ہوتا رہے گا؟ یہ آپ نے ماریہ صاحبہ بہت عمدہ سوال کیا ہے، اور ایک یہ میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ 1935 کا نہیں ہے، یہ 1898 کا، یہ اور بھی پرانا ہے کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارے۔ ابھی ہم نے کرمنل ریفارمز بنا لیے ہیں، اور یہ کرمنل ریفارمز جو ہیں، آپ یہ سمجھیے کہ 70-75 سال میں یہ اس طرح کی کرمنل ریفارمز آج تک نہیں بنے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن فواد چودھری صاحب کو میں نے بلایا تھا ان کرمنل ریفارمز میں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے فروغ بھائی اتنا یہ زبردست کام کیا ہے، بعض جگہ تو یہ 50 سال بعد یہ ہم سزائیں چینج کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر یعنی اٹس بریکنگ کہ آپ نے اس کے حوالے سے ریفارمز لے آئے ہیں۔ اس میں ابھی رکاوٹ کیا ہے فروغ نسیم صاحب؟ وہ ڈرافٹ آپ نے اتنا شاندار ڈرافٹ تیار کیا ہے وزارت قانون کی، اس میں کاوشیں ہیں، انگریز دور کا نظام جو ہے وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں رکی کہاں ہوئی ہیں؟ رکی کہاں ہے؟ نہیں، وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ وہ عدیل ایسا ہے نا کہ اس کے اندر ایک ہماری کمیٹی ہے جس کا نام ہے CCLC۔ اس CCLC کے ممبران ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کسی کو بلڈوز نہیں کرنا، سب نے اپنے اپنے جو بھی سجیشن دی۔ بلکہ یہ وہ چیز تھی کہ ہم نے تمام بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کو لکھا کہ آپ بتائیں، لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے بہترین میرے دوست ہیں بار کاؤنسل اور بار ایسوسیشن والے، انہوں نے ایک بھی سجیشن نہیں دیا، اور اس دفعہ تو ہم نے رائٹنگ ان سے مانگا ہے۔ لیکن بار کاؤنسل والے نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے کے لیے ضرور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں فروغ نسیم صاحب اس میں بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ مجھے عدیل اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور بعد میں کریں گے کوئی پروگرام اس پہ، لیکن یہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد پارلیمان میں ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کرمنل ریفارمز۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن یہ ہے، کل MQM کوئی سرپرائز تو نہیں دے گی حکومت کو؟ کل جو منی بل ہے وہ منظور ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں صرف آپ کو اتنی بات کروں گا کہ جو یہ متحدہ قومی موومنٹ ہے پاکستان، جو MQM جس کو کہتے ہیں، تو اس نے اور اب کی جو MQM ہے نا، اس کا مار کٹائی سے تعلق ہے، نہ گراؤ جلاؤ سے تعلق ہے، نہ کسی نیگیٹیوٹی میں ہے، لیکن جو اہل زبان ہے انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے یہ ملک بتایا ہے، اور ہمیشہ وہ اس ملک کے لیے چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ ہمیشہ اس ملک کو جب جو ضرورت پڑے گی، اسپیشلی اگر انٹلیکچوئل کوئی بھرپور ریکوائرمنٹ ہوگی، تو یہ لوگ ہمیشہ کھڑے ہوئے اس ملک کے ساتھ۔